اس طرح کر کے جب ہم نے قرات کو پورا کر لیا اور قیام بھی پورا ہو گیا تو اب اس کے بعد آگے رکوع میں جانا ہے، اور اس کا عملی طریقہ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ قراءت پوری کرنے کے بعد تھوڑے سے لمحے کے لیے خاموش ہو جائے۔ مثال کے طور پہ جیسے ہی سورت پڑھی گئی اور آخر میں فرمایا گیا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تو احد کو آگے اللہ اکبر کے ساتھ نہ ملائیں، احد اللہ اکبر، بلکہ تھوڑا سا وقفہ دیں، اور تھوڑا سا چند سیکنڈ کا وقفہ لینے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث کی روشنی میں رکوع میں جاتے وقت بھی جب اللہ اکبر کہنا ہے تو ہاتھوں کو اسی طرح کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر جو ہے وہ اٹھانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاة واذا کبر للرکوع واذا رفع رأسہ من الرکوع رفعہما کذالک۔ یہ روایت متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جانے لگتے تو ہاتھوں کو اسی طرح جو ہے وہ اٹھاتے۔ اور حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں موجود ہے کہ کان اذا صلی رفع یدیہ حین یکبر حیال اذنیہ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے جب نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہتے، اسی طرح جب رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہتے تو اس وقت بھی ہاتھوں کو اس طرح جو ہے وہ اٹھانا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو رفع الیدین کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے صحابہ نے اس عمل کو نقل کیا ہے، اور یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں رہا ہے۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح واضح روایت کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل پہلے کیا کرتے تھے اور بعد میں چھوڑ دیا ہو، یعنی یہ عمل منسوخ نہیں ہوا، اس کے ناسخ کوئی صحیح روایت، کوئی ایسی واضح روایت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے اس نماز کے اندر رکوع کے جاتے وقت بھی اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے۔ جب ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں کے برابر اٹھا کر اللہ اکبر کہنا ہے تو ساتھ ہی رکوع میں جو ہے وہ جھک جانا ہے۔ جب رکوع کے لیے جھکنا ہے تو چند باتوں کو ذہن میں رکھیں کہ اس طرح جھکنا ہے کہ یہ دونوں ہاتھوں سے پاؤں کے گھٹنوں کو جا کے پکڑنا ہے، اور پھر یہ ہاتھوں کی انگلیاں جو ہے رکوع کے اندر یہ کھلی رہنی چاہیے، اور اسی طرح رکوع کے اندر جو کمر ہے اور سر ہے یہ دونوں برابر ہونے چاہیے، اور جن بازوؤں کے سہارے پہ انسان کھڑا ہوا ہے اس بازو کے اندر خم نہیں ہونے چاہیے بلکہ سیدھے ہونے چاہیے۔ اس طرح کر کے جو ہے وہ رکوع میں جانا ہوتا ہے۔ حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ كَفَّيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ وَفَرَّجَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ حَسَرَ ظَهْرَهُ غیر مقنع رأسہ ولا صافح بخدہ، اور ایک روایت میں ہے فلا یصب رأسہ ولا یقنع، اور ایک روایت میں الفاظ ہیں ثم رکع فوضع یدیہ علی رکبتیہ کأنہ قابض علیہما فوتر یدیہ فتجافى عن جنبیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پہ رکھتے تھے اور انگلیوں کو کھولتے تھے اور کمر اور اپنے سر کو برابر کرتے تھے،
سر کو جھکاتے نہیں تھے اور نہ ہی اونچا کرتے تھے، اور اپنے گھٹنوں کو اس طرح پکڑتے تھے کہ یعنی پوری طرح مضبوطی سے پکڑا ہوا ہوتا تھا، اور اپنا جو بازو ہے اس کو بالکل جیسے وہ کمان کی تندی سیدھی ہوتی ہے اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازو کو جو ہے وہ سیدھا کرتے تھے۔ اس طرح کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رکوع کرنا ہے۔ اور اس رکوع کے اندر ایک بات یاد رکھیں کہ نماز کے ہر عمل میں اطمینان ضروری ہے، اطمینان ضروری ہے۔ جب رکوع کے لیے جائیں تو رکوع میں کھڑے ہو کر اطمینان کرنا ہے، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں کھڑے ہو کے۔ حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نماز کا طریقہ سکھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ثم یرکع حتی تطمئن مفاصلہ ثم یقول سمع اللہ لمن حمدہ حتی یستوی قائما، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تو فرمایا اطمینان کرو یہاں تک کہ تمام جوڑ اپنی جگہ پر آ جائیں۔ رکوع کے اندر اطمینان کرنا یہ بھی نماز کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ صرف اور صرف کوے کی طرح جو ہے وہ ٹھونکے لگا دینا یہ کافی نہیں ہوتا ہے، اطمینان سے جو ہے وہ رکوع کیا جائے گا۔ اب رکوع میں اطمینان کر لینے کے بعد پھر رکوع کی دعائیں پڑھنی ہیں، یعنی پوری طرح رکوع میں جھک کر دعائیں پڑھنی ہیں، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف دعائیں ثابت ہیں۔ مشہور دعا جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کم از کم 3 بار، زیادہ جو ہے جتنی بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دوسری حدیث میں یہ متفقون علیہ حدیث میں یہ دعا بھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے دونوں میں یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اسی طرح مسلم کی روایت میں ایک یہ دعا بھی ثابت ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو داؤد اور نسائی میں یہ دعا بھی ثابت ہے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا بھی ثابت ہے مسلم کی روایت میں، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی۔ یہ تمام دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، کوئی ایک دعا جو ہے پڑھی جا سکتی ہے۔ ان تمام دعاؤں میں تعداد نہیں ہے، صرف سبحان ربی العظیم میں تعداد ہے، باقی تمام دعائیں ایک بار بھی پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن رکوع میں اطمینان ضروری ہوتا ہے، اس لیے زیادہ جتنی بھی بار زیادہ پڑھی جا سکتی ہوں اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ طاق تعداد میں پڑھی جائیں، یعنی 3، 5، 7، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کسی طرح بھی جتنی میں انسان چاہے پڑھ سکتا ہے۔ اب یہ دعائیں پڑھنے کے بعد پھر رکوع سے کھڑا ہونا ہے، اور رکوع سے جب اٹھنا ہے اس وقت سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اٹھنا ہے۔ حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ابھی گزری ہے اس میں یہی الفاظ ہیں کہ ثم یقول سمع اللہ لمن حمدہ حتی یستوی قائما، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھتے تو پھر سمع اللہ لمن حمدہ پڑھتے، اور یہاں پر رکوع سے اٹھتے وقت جب سمع اللہ لمن حمدہ پڑھنا ہے تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ کانا اذا صلی رفع یدیہ حین یکبر حیال اذنیہ واذا اراد ان یرکع واذا رفع رأسہ من الرکوع، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے تو اس وقت بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو جو ہے وہ اٹھاتے تھے۔ اسی طرح کانوں کے برابر یا کندھوں کے برابر رکوع کے بعد بھی ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔